نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیار بچوں، پروگرام کا نام ہے نور والی کتاب، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام کے مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں اور ہر سیگمنٹ میں نور والی کتاب سے متعلق ہم گفتگو کرتے ہیں. اور نور والی کتاب سے مراد اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سینے پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک ہے. قرآن پاک نور والی کتاب ہے، ہدایت والی کتاب ہے. اللہ پاک ہمیں اس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اس پروگرام کے مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے پہلے سیگمنٹ میں ہم قرآن مجید کی تلاوت کو شامل کرتے ہیں. کڈز مدنی چینل کے ایک قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جو ہمیں قرآن مجید کی کسی بھی سورت کی تلاوت سناتے ہیں. آج ہمارے ساتھ جو قاری صاحب موجود ہیں ان کا نام بھی جانیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ وہ قرآن مجید کی کون سی سورت کی ہمیں تلاوت سنائیں گے اور ہم توجہ سے سن کے اس کی برکتیں پائیں گے. سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. سیگمنٹ کا بچوں نام ہے تجوید کلاس. کیا نام ہے؟ تجوید کلاس. قرآن میرا نور والی کتاب. جی تجوید کلاس سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے. دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کون سے قاری صاحب شامل ہیں. کیسے ہیں قاری صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ. قاری صاحب سب سے پہلے اپنا نام تو بتائیں. عبداللہ بلال. جی تو عبداللہ بلال ہمیں بتائیں گے کہ آج کے سیگمنٹ میں قرآن مجید کی کون سی سورت کی تلاوت کرنے جا رہے ہیں آپ؟ سورہ ہمزہ. اس کا کچھ انٹروڈکشن بھی دینا. یہ اس کی آیتیں کتنی ہیں؟ مکی ہے، مدنی ہے؟ کون سے پارے میں؟ مکی ہے. مکی ہے. اس کی آیتوں کی تعداد کیا ہے؟ 9 آیتوں پر مشتمل یہ سورت ہے. کون سے پارے میں؟ اما پارہ. اما پارہ. کڈز مدنی چینل کے ناظرین جو پیارے بچے ہیں ان کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے ہم نے کچھ تعارف لیا کہ یہ 30ویں پارے میں موجود سورت ہے جس کی 9 آیتیں ہیں. تو بڑھتے ہیں تلاوت کی جانب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ. قاری صاحب نے تلاوت کرنے کی سعادت پائی. جس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی گئی وہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے. ماشاءاللہ 9 کی 9 آیتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. بہت سارے کلمات اور بہت سارے اعراب اور ان کے ساتھ بہت سارے قواعد بھی ہمیں سمجھ میں آ رہے ہیں. آج بچوں ایک قاعدے کی جانب آپ کی توجہ دلاؤں گا. بہت آسان قاعدہ ہے، سمجھنا بھی آسان، اس کو پہچاننا بھی آسان ہے. اس قاعدے کا تعلق ہے نون ساکن اور تنوین کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ نون ساکن اور تنوین کا تو آپ کو مطلب پتہ ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین.
اور نون پر جب جزم آ جائے تو اس نون کو کیا کہتے ہیں؟ نون ساکن۔ نون ساکن اور تنوین کے بچوں ویسے تو 4 قاعدے ہیں، اظہار، اخفا، ادغام اور اقلاب، لیکن ان 4 قاعدوں میں سے جو چوتھا قاعدہ ہے اقلاب، اس کو آج ہم سمجھیں گے۔ اقلاب عربی زبان کا لفظ ہے اور اقلاب کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ بدلنا۔ اقلاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بدلنا۔ لیکن علم تجوید کی اصطلاح میں، علم تجوید کی ٹرم میں اقلاب کسے کہتے ہیں وہ آج ہم نے جاننا ہے۔ تو بہت آسان اور سمپل قاعدہ ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن یا دونوں ایک ساتھ تو نہیں ہوں گے، یا تو تنوین ہوگی یا پھر کیا ہوگا؟ نون ساکن ہوگا، ٹھیک ہے؟ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے، کون سا حرف آ جائے؟ جو دوسرا حرف ہے، الف کے بعد جو آتا ہے الفابیٹ میں، الف کے بعد با، جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں اقلاب ہوتا ہے۔ وہاں کیا ہوتا ہے؟ اقلاب ہوتا ہے۔ تو کریں گے کیا؟ اقلاب کس انداز میں ہوگا؟ نون ساکن یا تنوین کو ہم بدلیں گے میم سے۔ کس سے بدلیں گے؟ میم سے۔ اور میم سے بدلنے کے بعد غنہ بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ دوبارہ میں بیان کرتا ہوں، نون ساکن یا تنوین کے بعد جب بھی حرف با آ جائے تو وہاں اقلاب ہوتا ہے۔ اقلاب کا مطلب یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کرتے ہیں، اخفا کرتے ہیں۔ اچھا، یہ قاعدہ ایسا ہے کہ قرآن مجید میں عموماً جہاں بھی یہ قاعدہ لگتا ہے نا اقلاب کا، وہاں پر اقلاب کی ایک علامت ہوتی ہے، ایک اشارہ ہوتا ہے جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں اقلاب ہو رہا ہے، اور ہم نے اقلاب کی وجہ سے نون ساکن یا تنوین کو کس سے بدلنا ہے؟ میم سے۔ چھوٹی سی میم بنی ہوئی ہوتی ہے، جہاں بھی یہ قاعدہ لگتا ہے عام طور پر قرآن مجید میں چھوٹی سی میم بنی ہوتی ہے۔ یہ میم جو ہے یہ انڈیکیٹ کرتی ہے، اشارہ کرتی ہے، ہمیں بتاتی ہے کہ یہاں کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ اقلاب کا، یعنی کہ یہاں نون ساکن اور تنوین میں ہم نے کون سی آواز نکالنی ہے؟ میم کی۔ تو یہاں دیکھتے ہیں آیت نمبر 4 میں آپ کو نون کے اوپر جزم نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نون پر جزم ہے تو کیا ہو گیا؟ نون ساکن۔ نون ساکن کے فوراً بعد کیا آ رہا ہے؟ نون کے اوپر جزم، نون ساکن، نون کے فوراً بعد با آیا۔ تو ابھی ہم نے جانا کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اقلاب ہوتا ہے، یعنی کہ نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اقلاب کا قاعدہ لگ رہا ہے نا، تو نون کے اوپر آپ کو چھوٹا سا کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ میم اشارہ کر رہا ہے کہ یہاں قاعدہ کون سا لگ رہا ہے؟ اقلاب کا۔ تو یہاں ہم کس طرح پڑھیں گے؟ قاری صاحب یہ آیت مبارکہ آپ ہمیں پڑھ کے سنائیں اس انداز میں کہ یہاں اقلاب کا قاعدہ لگے، یعنی کہ یہ نون ساکن جو ہے اس کو آپ نے میم سے بدل کر غنہ کرنا ہے۔ یہ آیت مبارکہ پڑھیں گے آپ۔ كلا لينبذن في الحطمة۔ ماشاء اللہ، تو یہاں پر ہمارے قاری صاحب نے اقلاب کا قاعدہ لگانے کی اچھی کوشش کی ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کے ان قواعد کو سمجھنے اور اس کے مطابق درست انداز میں قرآن پاک پڑھ کر اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، جس میں قرآن مجید کی مختلف صورتوں اور آیتوں کے فضائل جانتے ہیں، اور یہ فضائل ہم اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ ان کو حاصل کرنے کے لیے ہم قرآن مجید کا تلاوت کا ذوق و شوق اپنے دل میں بڑھائیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ سورت اور آیات کے قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، سورت اور آیات کے فضائل۔ بچوں آج جس سورہ مبارکہ کی فضیلت جانیں گے اس سورت کا نام ہے سورہ کہف۔ کیا نام ہے؟ سورہ کہف عربی زبان کا لفظ ہے اور کہف کا مطلب ہوتا ہے غار، ٹھیک ہے؟ تو اس سورہ مبارکہ میں ایک واقعے کا ذکر ہے، ایک غار کا ذکر ہے، غار والوں کا ذکر ہے جن کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ پچھلی امتوں میں وہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، تو ڈیٹیل کے ساتھ ان کا یہ واقعہ سورہ کہف میں موجود ہے، اور وہ چونکہ غار میں موجود تھے، غار کو عربی زبان میں کہف بھی کہا جاتا ہے، اس لیے سورت کا نام کیا ہو گیا؟ سورہ کہف۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اور یہ جب سورت پڑھی جاتی ہے تو اللہ پاک کیسا سکینہ نازل کرتا ہے، کیسی رحمت نازل فرماتا ہے، اس کا ہم بیان سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، اس کے گھر میں ایک جانور بندھا ہوا تھا۔ اچانک وہ جانور بدکنے لگا۔ جیسے ہی اس شخص نے سورہ کہف کی تلاوت کی تو اس کے گھر میں ایک جانور موجود تھا، جب وہ تلاوت کی آواز اس جانور تک پہنچی تو وہ جانور بدکنے لگا، یعنی کہ اچھلنے لگا۔ اس شخص نے دیکھا کہ ایک بادل نے اس کو ڈھانپا ہوا ہے، اوپر سے ایک بادل آیا اور اس نے اس شخص کو کیا کیا ہے؟
ڈھانپ لیا ہے، اس شخص نے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا کہ میں نے تلاوت کی، میرا جانور بدکنے لگا، کودنے لگا، اور میں نے جب دیکھا تو ایک بادل ہے جس نے مجھ پر سایہ کیا ہوا ہے، مجھے ڈھانپ رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے ارشاد فرمایا، اے فلاں تلاوت کیا کرو، اے فلاں تلاوت کیا کرو، کہ یہ سکینہ ہے جو تلاوت قرآن کے وقت نازل ہوتا ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں، اس حدیث پاک میں ہم نے سنا کہ تلاوت کرنے سے سکینہ نازل ہوتا ہے۔ سکینہ اللہ پاک کی ایک مخلوق ہے جس کے نازل ہونے سے دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے، اور یہ کبھی بادلوں کی شکل میں ہوتا ہے اور اس کو دیکھا بھی جا سکتا ہے، جیسا کہ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا۔ تو اللہ پاک ہمیں قرآن مجید پڑھنے اور سکینہ پانے، رحمت پانے، اللہ سے برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور روایت سنتے ہیں، جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات میں سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو اس کے اور بیت العتیق یعنی کہ کعبہ شریف کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں سورہ کہف کی بھی تلاوت کرنے، اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف، جس میں قرآنی معلومات ہم حاصل کرتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا قرآن۔ کیا نام ہے ہمارا؟ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن۔ آج ہم اس سیگمنٹ میں آپ کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو باتیں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم ایک پتھر کے بارے میں بات کریں گے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جھولے میں رہتا تھا۔ یہ پتھر بہت ہی مبارک پتھر تھا، اس کی لمبائی اور چوڑائی 1 ہاتھ تھی، یہ اسکوائر تھا۔ اس مبارک پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزات ظاہر ہوئے۔ آئیے ہم ان میں سے ایک معجزے کے بارے میں سنتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ میدان تیہ میں بنی اسرائیل کو جب پیاس لگی اور پانی موجود نہیں تھا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ریکویسٹ کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنا عصا یعنی لاٹھی پتھر پہ مارو۔ جب آپ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا تو اس پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے، اور بنی اسرائیل کی 12 جماعتوں نے اپنے اپنے چشمے سے پانی پیا۔ اللہ پاک اس معجزے کا ذکر کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے فرمایا کہ پتھر پر اپنا عصا مارو، تو فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے اور ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ پیارے بچوں، اللہ پاک نے پتھروں میں طرح طرح کی تاثیر پیدا فرمائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس پتھر میں اللہ پاک نے یہ اثر پیدا فرما دیا کہ وہ زمین سے پانی کو اپنے اندر لے کر چشموں کی صورت میں باہر نکالتا تھا۔ یہ اللہ پاک کی قدرت ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ، اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہے جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہے، اور کچھ وہ ہے کہ جب پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہے جو اللہ کے در سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں۔ تو بچوں، آج ہم نے ایک مبارک پتھر کے بارے میں سنا، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ ماشاءاللہ، آج کے سیگمنٹ میں ہم نے ایک مبارک نورانی پتھر کے بارے میں سنا جو
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے استعمال میں تھا، اور اس پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا بھی اظہار ہوتا تھا اور اللہ پاک کی قدرت کا بھی اظہار ہوتا تھا۔ اللہ پاک ہمیں اپنی نشانیوں میں غور و فکر کرنے، اپنے انبیاء کرام کے معجزات کو پڑھ کر ان کی برکتیں پانے اور انبیاء پر ایمان بڑھانے اور انبیاء کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بڑھتے ہیں ہم اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے چوتھے اور لاسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس میں آج بچوں ہم ایک ایکٹیویٹی کریں گے اعراب پہچاننے کی۔ انداز یہ ہوگا، دونوں جانب سے ایک ایک بچے کو میں سلیکٹ کروں گا، وہ وہاں سامنے موجود ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اسکرین پر آپ کو قرآن مجید کے مختلف کلمات دکھائے جائیں گے، شو کیے جائیں گے۔ میں وہ کلمات آپ کو پڑھ کر سناؤں گا، میری آواز سے آپ نے پہچاننا بھی ہوگا کہ کس حرف پر کون سا اعراب ہے۔ اعراب تو لگے ہوئے ہوں گے، زیر زبر سب کچھ لگا ہوا ہوگا، لیکن کوئی ایک حرف ایسا ہوگا جس میں آپ کو اعراب نظر نہیں آئے گا، زیر ہے، زبر ہے، جزم ہے، تشدید ہے، کیا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن میں وہ پورا کلمہ آپ کو پڑھ کے سنا دوں گا۔ میری آواز سے آپ پہچان لیں گے کہ کس حرف پر کون سا اعراب موجود ہے جو یہاں نظر نہیں آ رہا۔ بس آپ کو بتانا ہوگا کہ فلاں حرف پر فلاں اعراب ہے، زبر کہاں پر آ رہا ہے، راہ پر، میم کے اوپر پیش ہے، ٹھیک ہے، واو کے نیچے زیر ہے، مثال کے طور پر۔ اب انداز کیا ہوگا، دو بچے سلیکٹ ہوں گے، دونوں جانب سے وہاں موجود ہوں گے، آپ کے سامنے ایک ہی باسکٹ رکھی ہے، دیکھیں ریڈ کلر کی باسکٹ نظر آ رہی ہے آپ کو، اس میں بہت سارے سیمپلز موجود ہیں، زیر زبر پیش بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو مثال کے طور پر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں لام پر زبر ہونا چاہیے، آپ کیا کریں گے، وہاں سے زبر کا سیمپل اٹھائیں گے اور مائک پر بتائیں گے کہ لام پر کیا ہے، زبر ہے، وہ اعراب دکھا کر بتائیں گے لام پر کیا ہے، زبر ہے۔ ہم چیک کریں گے، جس کا جواب درست ہوگا اس کا جواب درست ہوگا، اور جو جواب درست نہیں دے سکے گا وہ پیچھے رہ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، جو دو بچے سلیکٹ ہوں گے امید کرتا ہوں کہ دونوں ہی درست انداز میں فوراً اعراب پہچان لیں گے۔ تو آپ لوگ تیار ہیں؟ جی، تو بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے اعراب پہچان کر لگائیں۔ اعراب پہچان کر قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، اعراب پہچان کر لگانے ہیں۔ دائیں جانب سے 4 بچے موجود ہیں، کون آنا چاہے گا؟ ماشاءاللہ چاروں ہی ہاتھ کھڑے ہو چکے ہیں، چاروں کو تو ہم نہیں بلا سکتے۔ دوسرے نمبر پر جو موجود ہیں، آپ کو اگر سلیکٹ کر لیں گے تو اعراب پہچان لیں گے آپ؟ نہ پہچان سکے تو کوشش کریں گے۔ چلیں مائک لے کر آپ پہنچیں گے ریڈ کلر کی باسکٹ کی بیک سائڈ پر۔ جی، شارب کا مقابلہ کرنے کے لیے بائیں جانب سے کون آئے گا؟ یہاں بھی 4 بچے موجود ہیں۔ جی، دوسرے نمبر پر جو موجود ہیں کر لیں گے مقابلہ، وہ آپ سے بڑے لگ رہے ہیں، جیتے گا کون؟ میں۔ آپ جیتیں گے، چلیں آپ بھی مائک لے کر پہنچیں گے۔ جی شارب، آپ سے پہلا اعراب پوچھا جا رہا ہے، اسکرین پر دیکھیں گے کلمہ آپ کے لیے شو کیا جا رہا ہے، کلمہ ہے ملکت۔ کاف پر کون سا اعراب ہے؟ زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے؟ آپ بتائیں گے، دکھا کر بتائیں گے۔ ملکت، کاف پر کیا ہے؟ زبر۔ کاف پر زبر ہے۔ کاف پر زبر ہے، دکھائیں گے جناب۔ کاف پر زبر آ چکی ہے، شارب کا پہلا جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ جی اذان، آپ کے لیے پہلا کلمہ شو کیا جا رہا ہے، خشیہ۔ خشیہ، شین پر کیا ہے؟ شین کے نیچے زیر ہے۔ شین کے نیچے زیر ہے، دکھائیں گے جناب۔ شین کے نیچے زیر آ چکی ہے، ان کا بھی پہلا جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ شارب، یتوبہ۔ یتوبہ، با پر کیا ہے؟ با پر زبر ہے۔ با پر زبر ہے، دکھائیں گے جناب۔ با پر زبر آ چکی ہے، ان کا دوسرا جواب بھی درست ہے۔ جی اذان جلدی جلدی بتائیں گے۔ آپ کے لیے کلمہ شو کیا جا رہا ہے، ضعیفاً۔ عین کا اعراب کیا ہے؟ ضعیفاً، عین کے نیچے زیر ہے۔ عین کے نیچے زیر ہے، دکھائیں گے جناب۔ عین کے نیچے زیر آ گیا، ان کا یہ جواب بھی درست ہے۔ سوال کرتا جاؤں گا، یہ جواب دیتے جائیں گے، کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ آخری اعراب پوچھوں گا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، دونوں ہی آگے بڑھ رہے ہیں یا کوئی ایک پیچھے رہ جاتا ہے۔ آخری اعراب آپ سے پوچھا جا رہا ہے شارب، دیکھیں گے۔ ایمانکم، تھوڑا بڑا کلمہ ہے، ایمانکم، کون سا حرف ہے جس پر اعراب نظر نہیں آ رہا لیکن میں نے پڑھا ہے؟ نون پر پیش ہے۔ نون پر پیش، دکھائیں گے جناب۔ نون پر پیش آ چکی ہے، ان کا جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ، یہ تو آگے بڑھ چکے ہیں۔ آخری اعراب اور آخری جواب، ٹھیک ہے۔ اذان دیکھیں گے، یریدو، دال پر کیا ہے؟ یریدو، دال کے اوپر پیش ہے۔ ماشاءاللہ، سیم اعراب آ رہے ہیں۔ دال پر پیش آ گیا، ان کا جواب بھی درست ہے۔
ماشاءاللہ، تو دونوں ایکٹیو ہیں اور دونوں ذہین ہیں ماشاءاللہ. اللہ پاک ان کو اور ہم سب کو قرآن مجید کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے. کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سیگمنٹ اور آج کا ایپیسوڈ مکمل ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں لے کر پیارے پیارے بچوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی برکتیں نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل. نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.